اور دوسری بات یہ کہ ہماری رزق میں جو تنگی آ جاتی ہے تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي کہ جس نے اعراض کیا میرے ذکر سے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن کریم سے اعراض کیا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، کون سا حافظ قرآن ہے جو روزانہ 3 پارے تلاوت کرتا ہے، کون سا مسلمان ہے جو روزانہ جو غیر حافظ ہے اور روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ ہم نے تو قرآن کریم کو صرف قسم اٹھانے کے لیے رکھا ہے، قرآن کریم کو تو صرف اس لیے رکھا ہے کہ موت فوت کی ہو جائے تو قرآن کریم کو اٹھا کے ختم کر لیں گے، قرآن خوانی کر لیں گے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم اس لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کرنے پر پہلی وعید اور پہلی سزا وہ نقص سزا ہے معیشت ضنکا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اور دوسری سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے کہ جیسے تم دنیا میں میرے احکامات سے اندھے تھے، تمہیں قیامت کے دن بھی اندھا اٹھا لوں گا۔ قرآن کریم سے اور اللہ کے ذکر سے اعراض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سزائیں مقرر کی ہے، ایک سزا نقص کہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اور دوسری سزا وہ آخرت کے دن، قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔